میں نے پانی دیا اور انہوں نے پیار سے پودے پر ہاتھ پھیرا۔ ان کی آنکھوں میں پدرانہ شفقت تھی۔ وہ مجھے اس وقت پورے جنگل کے والد لگ رہے تھے، ایک ایسا والد جو شام کے وقت اپنے پورے کنبے کو دیکھتا ہے تو اس کی گردن فخر سے تن جاتی ہے۔ ان کے چہرے پر بھی تفاخر تھا۔ وہ تمکن سے دائیں بائیں دیکھ رہے تھے اور میں ہاتھ میں بالٹی اٹھا کر انہیں تک رہا تھا۔ جنگل بہار کی پہلی بارش سے مہک رہا تھا، پرندے ہمارے سروں پر چہچہا رہے تھے اور پھول، ہاں، وہ ہمیں دیکھتے تھے اور مستی میں سر دھنتے تھے۔ میں نے بالٹی نیچے رکھی اور ایک لمبی سانس لی۔ وہ مجھے سانس لیتے دیکھ کر خوش ہو گئے، میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، زبردست، شاباش، جب بھی خوش ہو، جب بھی اداس ہو، ایک لمبی جی بھر کر سانس لو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ سانس اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے، یہ زندگی ہے۔ ہم ماں کے پیٹ سے باہر آ کر سب سے پہلے لمبی سانس لیتے ہیں اور پھر چیخ مارتے ہیں۔ یہ پہلی سانس اللہ کا شکر ہوتی ہے اور یہ پہلی چیخ زندگی کا اعلان۔ میں آج تمہیں دعا کی قبولیت کی 2 گھڑیاں بتاتا ہوں۔ آپ جی بھر کر لمبی سانس کھینچو، اتنی لمبی کہ مزید سانس کی گنجائش نہ رہے۔ اس کے بعد سانس کو ہولڈ کرو اور سانس خارج کرنے سے پہلے دعا کرو۔ یہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ انسان کو مظلوم اور بلی کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ یہ بات درست ہے، کیونکہ مظلوم انسان اور بلی ہمیشہ ہوکے کے درمیان بد دعا دیتے ہیں۔ یہ سانس کھینچتے ہیں اور بد دعا دیتے ہیں۔ ہندو جوگی اکثر اپنے بالکوں سے کہتے ہیں کہ تم روتے ہوئے بچے اور بین کرتی ہوئی عورت سے بچو۔ یہ ہمیشہ تیز تیز سانس کے درمیان بد دعائیں دیتے ہیں اور یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور دوسرا، جب بچہ پہلی چیخ مارتا ہے تو وہ دعا کی قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے۔ ہم کیسے ہیں، ہم اچھے ہیں یا برے، اس کا فیصلہ عموماً ہماری ماؤں کی وہ دعائیں کرتی ہیں جو اس وقت ان کے دل، ان کی زبان پر آتی ہیں، جب ہم دنیا میں آ کر پہلی چیخ مارتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کا حساس ترین وقت ہوتا ہے۔ ہماری ماں اس وقت ہمارے بارے میں جو سوچتی ہے، ہم زندگی میں وہ بن جاتے ہیں۔ چنانچہ ماؤں کو زچگی کے دوران اپنے بچے کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچنا چاہیے اور منہ سے اچھے الفاظ نکالنے چاہیے۔ وہ رکے، لمبا سانس لیا، شکر الحمدللہ کہا اور آہستہ آواز میں بولے، میں جب بچہ تھا اور اپنے شیخ کی خدمت میں مصروف رہتا تھا تو میرے شیخ اکثر اوقات اپنے ان مریدوں کے گھروں میں ڈیرے ڈال لیتے تھے جہاں بچے کی امید ہوتی تھی۔ وہ عموماً زچگی کی راتوں میں ساری رات نوافل پڑھتے رہتے تھے۔ میں اکثر دیکھتا تھا، ہمیں جب زنان خانے سے نومولود کے چیخنے کی آواز آتی تھی تو میرے شیخ پر وجد طاری ہو جاتا تھا اور وہ زور زور سے فرماتے تھے، یا اللہ مجھے روحوں کا علم دے دے، یا اللہ مجھے روحوں کے علم سے نواز دے۔ وہ یہ دعا اس وقت تک کرتے رہتے تھے جب تک بچے کی چیخیں بند نہیں ہو جاتی تھیں۔ وہ اپنی مریدنیوں سے بھی فرماتے تھے کہ بیٹا، تمہارے بچوں کا مقدر تمہاری زبان پر لکھا ہے۔ تم جب انہیں جنم دیتی ہو تو اس وقت تم ان کے لیے جو مانگتی ہو، اللہ وہ ان کے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ وہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میری بیٹی، روتے وقت اپنے بچوں کے بارے میں برا نہ سوچا کرو، تمہاری یہ بری سوچ تمہارے بچوں کے لیے بد دعا بن جاتی ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکے اور پھر فرمایا، آپ نے اکثر بزرگوں سے سنا ہوگا کہ انسان اللہ تعالیٰ سے رو کر جو کچھ مانگتا ہے اللہ اسے دے دیتا ہے۔ یہ بات درست ہے، اللہ تعالیٰ واقعی روتے ہوئے انسان کی دعا سنتا ہے، لیکن ہم نے کبھی اس کی وجہ تلاش کی۔ اس کی وجہ بہت سادی ہے۔ ہم انسان روتے وقت تیز تیز سانس لیتے ہیں اور ان سانسوں کے درمیان ہمیں ہوکا لگ جاتا ہے اور اس ہوکے کے درمیان بولے ہوئے لفظ دعا یا بد دعا بن جاتے ہیں۔ وہ رکے اور پھر بولے، یوگا کا پورا سسٹم اسی اصول پر چل رہا ہے۔ یوگی اپنے مسئلے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں، سانس کھینچتے ہیں اور اپنی پوری توجہ اپنے مسئلے پر مرکوز کر دیتے ہیں۔ سانس کے درمیان توجہ کا یہ نقطہ دعا بن جاتا ہے اور یوں ان کے مسئلوں کی گرہیں کھلنے لگتی ہیں۔ سانس اتنی اہم ہوتی ہے،
میرا مشورہ ہے کہ دن میں کم از کم 10-15 مرتبہ پیٹ بھر کر سانس لیا کرو اور اس دوران توبہ اور شکر ادا کیا کرو۔ یہ دونوں افضل ترین عبادتیں بھی ہیں اور شاندار دعائیں بھی۔ وہ رکے، لمبی سانس لی اور آگے چل پڑے۔ ہماری اگلی منزل پانی کی چھوٹی سی نالی تھی۔ وہ نالی کے کنارے بیٹھے، تھیلے سے کھرپا نکالا اور نالی کو بڑا کرنے لگے۔ میں بھی ان کے ساتھ لگ گیا۔ ہم نالی کو پانی کے بہاؤ کے رخ کھلا کرتے رہے۔ نالی چیڑ کے درختوں کے درمیان پہنچ کر ختم ہو گئی۔ وہ یہاں رک گئے، کولوؤں پر ہاتھ رکھ کر اٹھے اور دائیں بائیں دیکھنے لگے۔ چیڑ کے بڑے درخت کے قریب سے پانی کی ایک چھوٹی سی خشک لکیر جھاڑیوں کی طرف جا رہی تھی۔ وہ اس لکیر پر چلنے لگے۔ لکیر جھاڑیوں کے قریب پہنچ کر رک گئی۔ وہ نیچے بیٹھے، کھرپے سے جنگلی گھاس کو دائیں بائیں کیا اور کہکا لگا کر بولے، اوئے تم یہاں چھپے بیٹھے ہو؟ میں نے نیچے جھک کر دیکھا، وہاں ایک چھوٹا سا پودا تھا۔ وہ مسکرا کر بولے، جنگلوں میں چیڑوں کو پانی کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ پانی کی یہ نالیاں ان ننھے اور کمزور پودوں کے لیے بنتی ہیں۔ میں نے نالی کو چیڑوں پر ختم ہوتے دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ پانی کا یہ عمل صرف یہاں ختم نہیں ہو سکتا، کوئی اور بھی ہے جسے بہار کے اس موسم میں پانی کی ضرورت ہے، اور ہم نے اس بیچارے کو تلاش کر لیا۔ آؤ ہم اب اس کے مقدر کے پانی کا بندوبست کرتے ہیں۔ وہ اس کے بعد اٹھے اور کھرپے سے پانی کی خشک لکیر گہری کرنے لگے۔ میں بھی ان کے ساتھ لگ گیا۔ ہمیں اس کام میں 20 منٹ لگ گئے۔ ہم اٹھے تو گھاس میں دبے اس پودے کے لیے پانی کی باقاعدہ نالی بن چکی تھی۔ انہوں نے صرف نالی نہیں بنائی تھی بلکہ پودے کے گرد گھاس بھی ہٹائی اور پانی کے آگے جانے کا راستہ بھی بنایا۔ ہماری مشقت ختم ہو گئی۔ ہم نے اپنے تھیلے اٹھائے اور واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ میں نے راستے میں ان سے پوچھا کہ ہم پچھلے 15 دنوں میں یہ مشقت کر رہے ہیں۔ ہم نے 2 کنویں صاف کروائے۔ ہم مٹی نکالنے کے لیے خود کنویں میں اترے۔ ہم نے مارگلا کے کرشنگ یونٹ کے خلاف درخواست بھی دی۔ ہم نے 3 ملزموں کی ضمانت بھی دی۔ ہم نے ایک گاؤں میں پانی کی پائپ لائن بچھائی۔ ہم نے ایک اسکول میں استاد کا بندوبست کیا۔ ہم نے 15 دنوں میں 400 پودے لگائے۔ ہم نے درجنوں مریضوں کو دوائیں لے کر دیں۔ ہم نے ایک بچی کا جہیز بھی جمع کیا۔ یہ کام اچھے ہیں، یہ چیریٹی ہے اور چیریٹی ہمیشہ اچھی ہوتی ہے، لیکن اس کا روحانیت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ روح کا کھیل تو مختلف ہوتا ہے اور اس کے لیے مختلف قسم کی ٹریننگ اور مختلف قسم کی ایکسرسائز ہوتی ہے۔ یہ چیریٹی ورک اس میں کسی جگہ فٹ نہیں ہوتا۔ وہ مسکرائے اور رکے اور ایک چٹان پر بیٹھ گئے۔ ہمارے درمیان چند لمحے خاموشی رہی اور پھر وہ آہستہ آہستہ بولے، آپ فرض کرو کہ آپ کسی مکان میں کرایہ دار ہیں۔ آپ مکان کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ٹوٹی کھولیں تو پانی آ جائے، آپ چولہے کی ناپ گھمائیں تو گیس آ جائے، آپ بٹن دبائیں تو بجلی آن ہو جائے، اور آپ چٹکی گھمائیں تو پنکھا چلنے لگے، اور آپ جب چاہیں آپ کو گرم پانی مل جائے اور جب خواہش کریں آپ ٹھنڈا پانی لے لیں، تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے چند لمحے سوچا اور جواب دیا کہ مجھے ادائیگی کرنا پڑے گی۔ انہوں نے ہاں میں سر ہلایا اور بولے، بالکل درست، آپ کو پے کرنا پڑے گا۔ ہم دنیا کی تمام سہولتیں رینٹ پر لیتے ہیں۔ ہمیں بجلی، پانی اور گیس رینٹ پر ملتی ہے۔ ہمارے پاس اگر گھر نہیں ہے تو ہم یہ بھی رینٹ پر حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں ان سب کا کرایہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ ہم جس دن یہ رینٹ ادا نہیں کرتے، ہمیں اس مہینے، اس دن یہ سہولتیں نہیں ملتی۔ ہمیں اس زمین پر صرف ان سہولتوں کا رینٹ ادا نہیں کرنا پڑتا بلکہ ہم اپنی زندگی کا رینٹ بھی ادا کرتے ہیں۔ ہم اس زمین پر کرایہ دار ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی رینٹ پر دی ہے۔ ہم اگر زندگی کی تمام نعمتوں کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ان کا کرایہ ادا کرنا ہوگا۔ سورج ہماری زمین کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ نہ ہوتا تو زمین پر زندگی نہ ہوتی۔ آکسیجن دوسری بڑی نعمت ہے۔ پانی تیسری نعمت ہے۔ زمین پر بکھرا سبزہ، کروٹ کروٹ بدلتی زمین اور چرند پرند اور آبی مخلوقات چوتھی، پانچویں اور چھٹی نعمتیں ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر ہماری زندگی، یہ رب العزت کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ انسانی وجود
3800 نعمتوں کا مجموعہ ہے، اور ان میں ہر نعمت اتنی ہی اہم ہے جتنی اہم ہماری بینائی، ہماری قوت سماعت اور ہمارے چکھنے کی صلاحیت ہے۔ قدرت نے یہ تمام چیزیں، یہ ساری نعمتیں ہمیں کرائے پر دے رکھی ہیں۔ ہم اگر ان نعمتوں کا رینٹ ادا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہمیں ان نعمتوں کی سپلائی بند ہو جائے گی یا پھر ان کی راشنگ ہو جائے گی، اور اگر یہ ہو جائے گا تو پھر ہمارا اطمینان قلب کم ہو جائے گا۔ آپ فرض کیجئے کہ آپ کسی مکان میں کرایہ دار ہیں اور آپ کرایہ ادا نہیں کر رہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ اس مکان میں اطمینان سے نہیں رہ سکیں گے۔ آپ کے دل پر ہر وقت اندیشوں کے بادل منڈلاتے رہیں گے۔ وہ رک گئے۔ میں نے ان سے اتفاق کیا۔ وہ ذرا سا رک کر بولے کہ روحانیت اطمینان قلب کا نام ہے۔ یہ مضطرب دلوں میں بھڑکی آگ کو ٹھنڈا کر دی ہے، اور یہ صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اپنا رینٹ وقت پر ادا کرتے ہیں، جو قدرت کی دی ہوئی نعمتوں کا کرایہ بر وقت دیتے ہیں۔ میں نے بے چینی سے کروٹ بدلی اور عرض کیا، جناب یہ کرایہ کیا ہے؟ وہ مسکرائے اور فرمایا، زبان پر شکر اور ہاتھ سے فلاح۔ وہ ہنسے اور بولے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم دوسروں کی دھوپ کے راستے میں کھڑی رکاوٹیں ہٹائیں، ہم آکسیجن میں اضافہ کریں، پانی کے راستے بنائیں اور اپنے ہاتھوں سے درخت لگا کر زندگی کے سر پر پیار کریں۔ یہ زندگی کا ہمارے ذمہ کرایہ ہے۔ ہم جوں یہ کرایہ ادا کرتے جائیں گے، ہمارے اطمینان قلب میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور یہ اطمینان قلب ہمیں روحانیت کے دروازے تک لے آئے گا۔ وہ اٹھے، لمبا سانس لیا، شکر ادا کیا اور فرمایا کہ چلو ہم اپنے ذمے کا رینٹ ادا کریں، زبان سے اللہ کا شکر ادا کریں اور ہاتھوں سے دوسروں کے راستے کی رکاوٹیں دور کریں۔ میں اٹھا اور ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ السلام علیکم۔ آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے، اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔